بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ترجمہ قرآن سے متعلق ہمارا سبق چل رہا ہے۔ آج کا ہمارا 13واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 6 کا خلاصہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 6 ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس رکوع کا ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق اور اصطلاحی تعریفات ہم گزشتہ سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ اس رکوع کا صرف خلاصہ باقی تھا، جسے ہم آج کے سبق میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اس رکوع کا خلاصہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس رکوع سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور اب اس رکوع سے ان نعمتوں اور احسانات کی تفصیل ہے جو چند رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں سب سے پہلی نعمت تفضیل یعنی فضیلت اور فوقیت کا ذکر ہے کہ ہم نے تم بنی اسرائیل کو اس وقت کے تمام دنیا والوں پر فضیلت دیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ فضیلت لوگوں پر بنی اسرائیل کی یقیناً ان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ پھر اگلی آیت میں نعمتوں کی تفصیل اور بیان سے پہلے روز جزا اور سزا سے ڈرایا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روز جزا اور سزا سے ڈرایا ہے۔ کیسے ڈرایا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی شخص کے ذمے نماز وغیرہ عبادتیں باقی ہو اور دوسرا شخص یہ کہے کہ میری نمازوں میں سے کچھ نمازیں لے کر فلاں شخص کا حساب مکمل کر دیا جائے اور اسے معاف کر دیا جائے، اور نہ کسی کو دوسرے کی سفارش کا خود اختیار بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اپنے طور سے کسی دوسرے کی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح آگے یہ فرمایا کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، یعنی کوئی شخص اپنی معافی اور نجات کے لیے اور سزا سے بچنے کے لیے دنیاوی مال و متاع بھی نہیں دے سکتا ہے کہ دنیاوی مال و متاع دے کر چھٹکارا حاصل کر لے اور نجات پالے، ایسا بھی کل قیامت میں نہیں ہو سکے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ پھر اب اگلی آیات سے سلسلہ وار بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا اور احسانات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ۔ کیا مطلب ہے؟ کس طرح اللہ کی نعمت کا ذکر ہے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اصل میں فرعون نے کسی زمانے میں خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر اس نے نجومیوں سے پوچھی۔ نجومیوں نے اسے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ تمہاری سلطنت اور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور اس لڑکے کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اور حکومت جاتی رہے گی۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنا تو اس نے بچوں کا قتل عام شروع کیا، لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا، نو مولود بچوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا۔
اسی کا ذکر ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتوں کو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس لیے کہ لڑکیوں سے اور بچیوں سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس طرح بھی وہ چونکہ عورتوں سے خدمت لیتا تھا، خدمت مقصود تھی عورتوں سے اور لڑکیوں سے، اس لیے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، نجات کی تفصیل کا ذکر ہے اس آیت میں کہ نجات کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی۔ چنانچہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف دین کی دعوت اور ایمان کی دعوت لے کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دیا، اللہ کو ایک معبود ماننے کی دعوت دیا، اور فرعون کو خوب سمجھاتے رہے، لیکن فرعون نے کوئی سمجھنے کا نام نہیں لیا، نہیں مانا۔ مدت گزر گئی، مدت دراز گزرنے کے باوجود جب وہ نہیں سمجھا تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اب آپ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکل پڑے، لیکن راستے میں آگے چل کر دریا آیا، پانی آیا، اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں راستہ ہو گیا، پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر آسانی سے اس راستے سے گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون نے بھی اپنی فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مقابلہ کیا اور پیچھا کیا، لیکن جب وہ اس دریا کے راستے سے گزرنے لگا تو پانی مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر اس دریا میں اور پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس طرح سے یہ نجات کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آیت ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور اس آیت میں اللہ کی نعمت کا اس طرح ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، فرعون سے چھٹکارا مل گیا، اور جب وہ سکون محسوس کرنے لگے، راحت محسوس کرنے لگے، تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے اللہ کی کوئی کتاب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریعت مقرر ہو کہ جس پر ہم عمل کریں اور جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا کرنے کے لیے، آسمانی کتاب تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے، 1 مہینہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے۔ 1 مہینے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ تورات ملنے کے بعد پھر مزید 10 دن وہاں قیام فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، شکرانے کے طور پر۔ لیکن ہوا ایسا کہ اسی دوران جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے کوہ طور پر گئے، ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری۔ سامری نے یہاں پر یہ چالاکی اور بدماشی کیا کہ سامری نے سونے چاندی کو جمع کیا، سونا چاندی جمع کر کے اس کا ایک بچھڑا بنایا، جانور نما بنایا، اور اسے بنا کر اس نے
بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ بچڑا تمہارا معبود ہے، اس بچڑے کی اور اس جانور کی تفصیل موجود ہے، ہمیں یہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہ سامری نے کہا کہ یہ بچڑا تمہارا معبود ہے، اس لیے تم اس کی پرستش کرو۔ سامری کے کہنے میں آ کر کچھ بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور انہوں نے گوشالہ پرستش کی، گوشالہ پرستی میں وہ مبتلا ہو گئے۔ اس طرح سے یہ گوشالہ پرستی کا واقعہ پیش آیا، جس کا یہاں پر ذکر ہے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ لیکن بعد میں پھر توبہ کیا بنی اسرائیل نے، اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، جس کا ذکر ہے ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ آگے آیت آتی ہے جس میں بنی اسرائیل کی توبہ کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سبب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ چونکہ تم نے گوشالہ پرستی کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم گوشالہ پرستی میں اور بچڑے کی عبادت اور پرستش میں مبتلا ہو گئے، اس لیے تم اس سے توبہ کرو۔ اور توبہ کا طریقہ یہ بتلایا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے، جو گوشالہ پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کو قتل کر دے جنہوں نے گوشالہ پرستی کی تھی، اور جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو قتل کر دے۔ اس طرح یہ ان کی توبہ ہوگی، چنانچہ اس طرح یہ واقعہ پیش آیا توبہ کا۔ انہ هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ اسی تورات کے متعلق واقعے کا جز ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات کتاب لے آئے اور بنی اسرائیل کو وہ کتاب دکھائی، تو بنی اسرائیل اس کتاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے اور یہ بہانے کرنے لگے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تورات۔ بغاوت کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے بات کریں یا اللہ تعالیٰ ہم سے بات کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہیں کہ یہ میری ہی کتاب ہے، اس وقت ہم مانیں گے، اس وقت ہم ایمان لائیں گے توریت پر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ 70 لوگ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے۔ بنی اسرائیل کے منتخب 70 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے۔ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں سے کلام فرمایا اور ان سے کہا کہ ہاں، یہ تورات میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ لیکن جب یہ بات ہو گئی تو وہ بنی اسرائیل کے منتخب 70 لوگ پھر بہانے کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے کہ نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر خود کہیں کہ یہ میری کتاب ہے، اس وقت ہم مانیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی یہ سرکشی دیکھ کر غضبناک ہوئے اور پھر ان لوگوں کو بجلی کی کڑک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ بجلی کی کڑک کی وجہ سے سب کے سب فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے اللہ، ویسے ہی بنی اسرائیل پہلے سے مجھ سے خفا رہتے ہیں،
ناراض رہتے ہیں اور بدگمان رہتے ہیں. اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ اپنے ان 70 لوگوں کا الزام میرے سر پر ڈالیں گے کہ ہمارے 70 منتخب لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کہیں لے گئے اور ان کو ختم فرما دیا. چنانچہ ثم بعثناکم من بعد موتکم کے ذریعے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، دوبارہ ان کو حیات دے دی. اس طرح یہ واقعہ پیش آیا. اگلی آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کہ ہم نے تم پر آسمان کا سایہ کیا، بادل کے ذریعے سایہ کیا. یہ واقعہ وادی تیہ کا ہے. وادی تیہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تیہ کا معنی ہے حیران اور سرگرداں، پریشان. چونکہ اس وادی تیہ میں بنی اسرائیل حیران پریشان رہے، 40 سال تک گھومتے رہے، پھرتے رہے، پریشان رہے، اس لیے اس وادی کا نام ہی وادی تیہ پڑ گیا. بہرحال اس کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کا مختصر سا پس منظر سمجھتے ہیں کہ اصل میں بنی اسرائیل کا اصل وطن اور اصل ملک شام تھا. بعد میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آباد ہو گئے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم اپنے ملک اور اپنے وطن کو قوم عمالقہ سے آزاد کرو اور فتح کرو، کیونکہ قوم عمالقہ نے وہاں پر قبضہ کر لیا تھا ملک شام میں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے ملک شام کو قوم عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے، فتح کرنے کے لیے. لیکن جب یہ بنی اسرائیل آدھے راستے میں پہنچی، ملک شام سے قریب پہنچی، اور انہیں یہ معلوم ہوا، انہیں یہ خبر ہوئی کہ قوم عمالقہ بہت زیادہ خطرناک اور طاقتور قوم ہے، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے معذرت کر لیا اور بہانے کر دیا کہ ہم نہیں جا سکتے قوم عمالقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ آپ اور آپ کا رب جا کر ہی قوم عمالقہ سے مقابلہ کرے، ہم نہیں آئیں گے. تو اس جرم کی وجہ سے اور اس سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہیں ملک مصر اور شام کے درمیان وادی تیہ میں ان کو مقید کر دیا، محصور کر دیا، اور 40 سال تک اس وادی تیہ میں یہ گھومتے پھرتے رہے. انہیں کوئی راستہ اپنے وطن لوٹنے کا نہیں ملا. وادی تیہ کا یہ واقعہ ہے. وادی تیہ جس میں نہ کوئی درخت، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی اور چیز تھی، بلکہ یہ صاف اور چٹیل میدان تھا. وہاں پر انہیں گرمی ہونے لگی، دھوپ لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ کر دیا کہ اس کے بعد انہیں دھوپ اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا یہ انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین نعمت اور غذا ان کو عطا فرمایا، جس کو من اور سلوہ یہاں پر کہا گیا ہے. من اور سلوہ کی تحقیق اور تشریح ہم سن چکے ہیں لغوی صرفی تحقیق میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو غذائیں تھی. من، آسمان سے برسنے والی وہ شبنم جو شہد سے زیادہ لذیذ اور دودھ سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ لذیذ اور میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ لذیذ اور میٹھی، اس کو من کہا گیا. اور سلوہ، بٹیرے، سرخی مائل پرندے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان دونوں نعمتوں کا انتظام فرما دیا تھا. کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یعنی جب یہ وادی تیہ میں بہت پریشان ہو گئے، اکتا گئے، اور ان کو دوسرے کھانوں کا شوق پیدا ہوا اور دوسرے کھانوں کی انہوں نے تمنا ظاہر کی، اور
یہ کہا کہ ہمیں کچھ دوسرے کھانے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے قریب کی بستی میں جاؤ، قریب ایک بستی ہے وہاں جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم اس بستی میں جانے کے لیے سجدن، جھکتے ہوئے جانا، تواضع کے ساتھ جانا، اور توبہ کے کلمات کہتے ہوئے جانا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ یہ حتن سے بنا ہے، توبہ کے کلمات، تو توبہ کے کلمات ادا کرتے ہوئے جانا اور جھکتے ہوئے جانا۔ لیکن جب یہ اس بستی میں داخل ہونے لگے، جب یہ اس بستی میں جانے لگے، تو انہوں نے سرکشی کی اور نافرمانی کی کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا، کہ جو انہیں کہا گیا تھا کہ جھکتے ہوئے اور توبہ کے کلمات ادا کرتے ہوئے جانا، اس کے بجائے وہ جھکتے ہوئے نہ جا کر بلکہ دوسری حرکتیں کرتے ہوئے اور دوسری نامعقول حرکتیں کرتے ہوئے داخل ہونے لگے۔ اسی طرح حتتن، توبہ کے کلمات ادا کرنے کے بجائے وہ دوسرا لفظ کہنے لگے، حبتن فی شعیر، حبتن فی شعیر، اس طرح وہ کہنے لگے۔ تو ان سے جو کلمات کہنے کے لیے کہا گیا اور جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا اس کو انہوں نے بدل دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے خطرناک طاعون اور بیماری میں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون اور بیماری کو اتار دیا، اور بہت سارے اس طاعون اور بیماری کی وجہ سے فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس طرح سے یہ رکوع کا خلاصہ مکمل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا، احسانات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان سب نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کیا، جس کی وجہ سے انہیں انجام بھگتنا پڑا، سزا پانا پڑی۔ ناشکری کا انجام یہی ہوتا ہے، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر زبان سے بھی شکر ادا کرے، اور اپنی طاعات اور عبادات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی اور شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔